حالیہ کچھ عرصے میں افغان سرحد کے قریب پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بدامنی اور ٹارگٹ کلنگز یا ہدف بنا کر ہلاک کیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے خلاف مقامی قبائلیوں نے احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے۔ اتمان زئی، داوڑ اور وزیر قبائل اس دھرنے میں شریک ہیں۔ قبائلی عمائدین نے کل سے پاکستان کے یوم آزادی یعنی 14 اگست تک روزانہ یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ان قبائل کے عمائدین کے ساتھ مذاکرات کے لیے 16 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس نے آج سے عمائدین کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے علاقوں سوات اور دیر میں طالبان عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں میں اضافے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں شمیم شاہد سے، جو اس وقت ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں۔ شمیم، شمالی اور جنوبی وزیرستان ایک دور میں عسکریت پسندوں کا گڑھ رہے ہیں، پھر جہاں ہم نے دیکھا کہ حکومت کو فوجی کارروائی بھی کرنا پڑی، اب مقامی لوگ جن پر تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، کیا وہاں اب بھی کوئی عسکریت پسند گروہ سرگرم ہے؟ معاملہ ہے کیا یہ؟ ایسا ہے کہ وہاں پر عسکریت پسند موجود ہے، اور اس عسکریت پسندوں کی موجودگی کی وجہ سے وہاں کی امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے۔ گات لگا کر قتل کے بہت زیادہ واردات ہو رہے ہیں، اور یہ عسکریت پسند حکام نے بھی کئی بار تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ ایک اور گروپ ہے جس کو شورائے مجاہدین حافظ گل بہادر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے خلاف جو 15 جون 2014 کو آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا تھا، ان کو بگا کے ساتھیوں سمیت خوست وہ منتقل ہو گئے تھے۔ اب بھی یہ لوگ جو ہے نا پاک افغان سرحد پر حکام کے بقول وہاں پر ہے، اور وہاں سے گائے بگا ہے وہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے شمالی وزیرستان میں ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، یہ جو صرف حافظ گل بہادر والی نہیں ہے، باقی بھی ملیٹنٹس ہے، اور یہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جنہوں نے یا حکومت کی پالیسیوں کی حمایت کی تھی، یا ان کے جو عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی تھی اس میں بھی انہوں نے ایک کردار ادا کیا تھا۔ یہ سب ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اکرم درانی کی سربراہی والا جو وفاق کا جرگہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماہرین کیا کہتے ہیں، اس جرگے میں پی ٹی آئی کی شمولیت بھی نہیں ہے، وہ کیا ظاہر کرتی ہے، اور اوورآل معاملات کے حل ہونے میں یہ کتنا مددگار ہوگا؟ کل یہ اکرم درانی صاحب سے میرے بذات خود بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے اسی وجہ سے شامل نہیں کیے گئے کہ 27 دن ہو گئے وہاں پر دھرنا دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو اور ان کی کابینہ میں وزراء کو معلوم ہی نہیں ہے، مگر وزیر اعلیٰ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے ہی سے ان مظاہرین کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ اس دھرنے کو ختم کر دے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک چیز اکرم درانی کی والا جو جرگہ ہے، اس کے علاوہ اگر ہم دوسری سائڈ پہ جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سوات میں ٹی ٹی پی کی جو موجودگی کی اطلاعات آ رہی ہیں، ایک طرف حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ ٹی ٹی پی کے عسکریت پسند آئے کہاں سے ہیں؟ سیکیورٹی ادارے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور سوات کے عوام تو مظاہرے بھی کر رہے ہیں اس پر۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 2009 میں جب سوات میں آپریشن ہوا تھا تو یہ ملا فضل اللہ کی قیادت میں سرحد پار افغانستان چلے گئے تھے۔ یہ پھر اب مطلب وہاں پر یہ آئے ہیں، اور ان لوگوں کا باقاعدہ ویڈیو پبلک ہوئی ہے، منظر عام پر آئے ہیں، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ ان کے جو کابل میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ آئے ہیں، اور ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں کہ ان کو جو ضمشدہ اضلاع ہے اور ملکن ڈویژن میں ان کو جگہ دی جائے گی، ان کو پرامن رہنے کی یقین دہانی کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو 4 سوموار کو جو واقعہ ہوا تھا جس میں ایک ڈی ایس پی اور 2 فوجی عہدیدار تھے، ان کو انہوں نے یرغمال بنایا تھا، تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا، ایک ہمارے جرنلسٹ ہے سوات کے، ان کے ساتھ ان کی باقاعدہ بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان حکام کے خلاف، یہ سیکورٹی حکام جو ہے ان کے خلاف ہم نے کارروائی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے ہم پر چھاپے مارنے کی کوشش کی ہے ہمارے علاقوں میں۔ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شمیم شاہد، آپ ہمیں اس حوالے سے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے وہ بتا رہے تھے۔ شمالی وزیرستان اور سوات میں بدامنی اور پرتشدد واقعات کا پاکستانی حکومت کے کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات پر کیا اثر پڑے گا؟ ایک خدشہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ دونوں علاقے ماضی کی طرح طالبان کا گڑھ نہ بن جائیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نیو یارک سے سیکیورٹی امور کے ماہر جہانگیر خٹک۔
جہانگیر، حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی سچویشن خراب ہوئی ہے اور قبائلی علاقوں کے علاوہ سوات میں بھی ٹی ٹی پی سرگرم ہوئی ہے. تقریباً 10 سالوں کے بعد سوات کے جو حالات تھے وہ ہم جو پہلے دیکھ چکے ہمیں یاد ہیں. اب پھر طالبان کا سرگرم ہونا کتنا تشویشناک ہے؟ بہت شکریہ اسد. دیکھیے، بہت زیادہ تشویشناک ہے کئی لحاظ سے، کئی حوالوں سے. جس طرح آپ نے کہا کہ 2000 یعنی ویسے تو طالبان کا جو ان کی جو وہاں پر ایکٹیویٹی تھی وہ تو 2007 سے کافی بڑھ گئی تھی، اور اس وقت سے ہلکے پھلکے ملٹری آپریشنز ہو رہے تھے. پھر 2009 کے بعد پھر ہم نے بڑے جو آپریشنز تھے وہ دیکھے، جب پورے کافی بڑی فوج وہاں پر لائی گئی اور ان کو وہاں سے مار بھگایا گیا. یہ سارے افراد چلے گئے کنڑ پروونس، جو کہ دیر کی بارڈر کے ساتھ لگتا ہے افغانستان میں، افغانستان کا صوبہ ہے. ان میں بہت سارے لوگ یا تو نورستان میں بیٹھے ہوئے یا کنڑ میں بیٹھے ہوئے، یا اس کے ساتھ ملکہ جو ان کے صوبے وہاں پر موجود ہیں. ان کی واپسی تشویش کا یعنی باعث تشویش اس وجہ کئی وجوہات کی ہے. اس کی ایک تو یہ کہ لوگوں کو ان کا دور یاد ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کیا کس قسم کے ظلم ڈھائے تھے. پھر جنوری میں اگر آپ دیکھیں ٹائم لائن کو دیکھیں، ان افراد کا پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقوں میں ظہور اور پاکستان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت. تو جنوری میں پاکستان حکومت نے ایک خفیہ ڈیلیگیشن بھیجا تھا کابل کہ ان ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ اس میں جو طالبان کا حقانی نیٹ ورک یعنی افغان طالبان کا حقانی نیٹ ورک جو ہے یا ان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. وہاں پر سے بات چیت شروع ہوئی، اور جوں بات چیت شروع ہوئی تو ہمیں سب سے پہلے جو رپورٹس آنا شروع ہوئی وہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان سے آنا شروع ہوئی، جہاں سے مختلف جو وہاں کے مقامی تھے افراد تھے ان کی طرف سے یہ رپورٹنگ شروع ہوئی کہ جی یہاں پر دوبارہ دیکھے گئے ہیں افراد. اب سوال یہ ہے اس کے بعد پھر جب سے یہ بات چیت چلتی رہی، ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز بھی ہوئیں، ہماری پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ کمیٹی ہے اس کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ بھی بیٹھی، نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بیٹھی، ان کو بریف کیا. لیکن قوم کو پتہ نہیں لگا، پاکستانی قوم کو یہ پتہ نہیں لگا کہ وہ افراد کہ جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور وہ کس طریقے سے دوبارہ آ گئے، یعنی ان کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا. تو پہلے خبر یہ آئی کہ کافی پروگریس ہوئی. میں ایک صرف نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مسلم خان جس کو بچر آف سوات کہا جاتا ہے، جو 2016 میں اس کو 31 افراد کے قتل میں سزائے موت کی سزا سنائی گئی، اور جنرل باجوہ صاحب نے اس کے اوپر دستخط بھی کیے کہ اس کو آپ ایگزیکیوٹ کریں. وہ آج تک ایگزیکیوٹ نہیں ہو، بلکہ مئی کے مہینے میں انہی مذاکرات کے نتیجے میں وہ صاحب باہر آ گئے. تو ان کی سرگرمیوں کے پیچھے پھر محرکات ہیں کیا؟ آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے ابھی شمی شاہد ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو کلیم کیا جا رہا ہے ان کے لیڈرز کی طرف سے کہ یہ جو طالبان کے ساتھ تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ انفیکٹ افغانستان میں، اس کے اگینسٹ یہ پہنچے ہیں، اور یہ کیا ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑوں کے اندرونی اختلاف کا معاملہ ہے؟ دیکھیے، اختلافات تو ان میں ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ سے رہیں گے، کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہے نہیں. ان کا ظاہر ہے کہ نیٹ ورکس ہیں اور مختلف کرمنل نیٹ ورکس ہیں، مختلف ایسے ہیں جو کہ ایڈیالوجی کے تحت بہت زیادہ اپنے سوچ کے راستے جو ہے بہت زیادہ وہ اس کے کمیٹڈ ہیں، وہ ہے. لیکن جو ان لوگوں کا یہاں پر آنا ہے وہ تو ایک وہ عمل ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. جو نظر نہیں آ رہا اس کا جواب آنا چاہیے کہ یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ جواب دے کہ آخر آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو سیز فائر کی اس کی شرائط کیا تھیں. اگر تو یہ افراد پاکستان کے آئین کو مانتے ہوئے یہاں پر ان کے خلاف اگر کوئی مقدمات ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے اور اس بات کی گارنٹی دینے کے ساتھ کہ وہ یہاں پر بالکل پرامن رہیں گے اور کسی قسم کی مسلح کارروائیوں میں حصہ نہیں لیں گے، پھر اگر وہ آئے تو پھر تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی اگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت ہی آئیں. ابھی تو جو ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے دیکھیے جو یہ ہڑتال چل رہی ہے نارتھ ساؤتھ وزیرستان کے لوگوں کی جانب سے، اور پھر سوات ویلی میں جس قسم کی خوف کی ایک لہر آئی ہوئی ہے، وہ تمام اس وجہ سے ہے کہ ریاست کی جانب سے خاموشی ہے.
جہانگیر لاسٹ پہ بالکل اگر clarify کریں۔ ایک چیز آپ اس کے بعد ہم افغانستان میں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے کمانڈر کی ہلاکت بھی ہوئی، تو ان مذاکرات کا مستقبل ہے کیا؟ آپ نے آلریڈی کہہ دیا کہ ان کی شرائط جو ہیں وہ شاید سامنے آنی چاہیے، تو کہاں یہ کلوز ہوتا ہے؟ کوئکلی اگر آپ ریپ کر سکیں تو۔ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طالبان مانگ رہے ہیں پاکستانی ریاست سے وہ ان کے لیے ناممکن ہے۔ چھوٹی موٹی سیز فائرز کے لیے اگر یہ کنسیشن دیتے ہیں تو اس سے تو حکومت یا ریاست ٹائم بائے کر رہی ہے، اس کے مسئلے کا حل اس طریقے سے نہیں نکلے گا اس وقت تک جب تک کہ ان افراد کو اس بات پر یعنی قائل نہ کیا جائے کہ آپ پاکستانی آئین کے تحت اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں عدالتوں کو فیس کرنے کے بعد پھر تو بات بنتی ہے۔ لیکن اگر ایسے کوئی بھی ایک وائٹ واش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی بھی جانب سے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ دائمی امن لا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افراد جو ایک ذہن کے ساتھ آئے تھے، جس ذہن کے ساتھ انہوں نے مسلح کارروائیاں کی تھیں، دہشت گردی میں ملوث تھے، وہ افراد ان افراد سے آپ کس طریقے سے توقع کر سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ان کا ذہن بدل جائے گا؟ مجھے مشکل لگ رہی ہے۔ بہت شکریہ اس وقت ہم سے بات کرنے کا جہانگیر خٹک، اور جس طرح کی سچویشن ہم نے دیکھی وہ آپ اس کو ڈم ڈاؤن کر رہے تھے ہمارے ناظرین کے لیے۔